الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. ابتدائی علوم القرآن کے حوالہ سے مباحث کا تذکرہ چل رہا ہے. اسی سلسلے کا آج انشاءاللہ العزیز آخری مضمون کل سے باقاعدہ سورۃ الفاتحہ سے آغاز کیا جائے گا. اس آخری مضمون علم تفسیر کیا ہے، اس کی ضرورت و اہمیت کیوں ہے اور ذرائع تفسیر کیا ہے. ہم جو یہ صبح کی اس نشست میں بیٹھتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ قرآن پاک کا پڑھنا درست ہو، پھر ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر اس کی تفسیر کی جاتی ہے. اس تفسیر کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے، اس حوالہ سے مختصر خلاصہ عرض کروں گا. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس زمانہ میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اس زمانہ میں عربی بولنے والے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء موجود تھے. اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آیات نازل ہوتی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو پڑھ کر سناتے تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کا معنی اور مفہوم سمجھا کرتے تھے، باوجود اس بات کے کہ وہ عربی کو بہت اچھے انداز میں جاننے سمجھنے والے تھے اور بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے. اس کے باوجود وہ قرآن پاک کی جو باریکیاں ہیں، باطنی باتیں ہیں، اس کو خود اس قرآن خوانی کے ساتھ نہیں سمجھ پاتے تھے یا زبان کو جاننے کے ساتھ نہیں سمجھ پاتے تھے. وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا کیا مفہوم ہے، اس آیت کا کیا مفہوم ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ ایمان والے اور وہ ایمان والے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا مراد ہے کہ ایمان کے ساتھ ظلم کو ملانا، ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط کرنا، اس کا کیا معنی ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا معنی ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے، ایمان لاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ اس کو شرک نہیں کرتے. کیونکہ پھر حضور علیہ السلام نے خود ہی وضاحت کی کہ کیونکہ اللہ رب العزت نے شرک کو ہی ظلم عظیم قرار دیا ہے. فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے. اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو کائنات کا سب سے بڑا ظلم وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. تو یہ قرآن فہمی یہ بہت اہم کام اور بڑی عبادت ہے اور سعادت کا کام ہے. تفسیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تفسیر کا معنی ہوتا ہے کھولنا، واضح کرنا، کیونکہ اس علم کے ذریعے بھی اللہ رب العزت کی مراد بندوں پر واضح کی جاتی ہے. اسی لیے اس علم کو علم تفسیر کہا جاتا ہے. حضرت ایاس بن معاویہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے تو ہیں اور اس کی تفسیر کو نہیں جانتے، اس کے مفہوم کو نہیں جانتے، ان کی مثال ایسے ہے کہ ان لوگوں کے پاس ان کے بادشاہ کا رات کے وقت خط آیا. اب وہ اس خط کو پکڑے ہوئے تو ہیں لیکن چراغ نہ ہونے کی وجہ سے، روشنی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پڑھ نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے کہ بادشاہ کا ان کی طرف پیغام کیا ہے. اور جو قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں ساتھ سمجھتے بھی ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے بادشاہ نے ان کے پاس خط بھیجا ہو اور ان کے پاس روشنی کا مکمل انتظام ہو کہ وہ بادشاہ کے اس خط کو پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں. تو یہ بڑا اہم کام قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بار بار حکم یہی دیا کہ قرآن غور و فکر کرو، تدبر کرو، سمجھو. پر مثلا فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پاک میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں کہ یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. یا اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، کہ اللہ رب العزت نے یہ مبارک کتاب تو آپ پر نازل کی ہے تاکہ اس پر غور و فکر کرو، تزکیہ کرو، تذکیر کرو، اپنا اصلاح کرنے کی اس قرآن پاک کے ذریعے کوشش کرو. اور یہ کوئی اتنا مشکل
کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے خود ہی فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو ذکر کرنے کے لیے، تذکیر کے لیے آسان کر دیا، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی یہ عمل کرنے والا؟ تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک جو نازل کیا، اس کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو اپنی زندگیوں کو اس قرآن پاک کے مطابق بنائیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق تو بتائیں، حضور علیہ السلام کی زندگی اور اعمال کے بارے میں تو بتائیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حیران ہو کر ان سے سوال کیا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ عرض کیا قرآن تو پڑھتے ہیں۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور علیہ السلام کے تمام اخلاق وہ قرآن کے مطابق تھے۔ تو اسی لیے اس قرآن پاک کا کو اللہ رب العزت نے جو نازل کیا، اس کے نزول کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم سمجھیں، اس کی تفسیر ہمیں معلوم ہو، اللہ رب العزت کا پیغام ہمیں سمجھ میں آئے گا، تبھی تو عمل کرنا ممکن ہوگا۔ اسی لیے اس قرآن پاک کی سمجھ، اس کی سمجھ بوجھ، اس کی تفسیر بڑی ضرورت اور اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن پاک کی آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جن کا مفہوم بڑا صاف اور واضح ہے، اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ مثلا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ گزشتہ دنوں ہی آپ نے تفسیر سماعت کی، واضح آیات کہ اللہ رب العزت ایک ہیں، وہ بے نیاز ذات ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی نے اس کو جنا نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، واضح مفہوم ہے۔ بعض آیات وہ ہوتی ہیں کہ جن میں اجمال ہوتا ہے، ابہام ہوتا ہے، تشریحی دشواری ہوتی ہے، تو اس کو دشواری کو دور کرنے کے لیے، ابہام کو دور کرنے کے لیے، اجمال کی تفصیل کے لیے اس علم تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے پورا منظر سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی آیات کی تفسیر کے بغیر محض زبان کو جاننے سے ان کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ مثلا واضح آیات، اور پھر جیسے مثلا اللہ رب العزت نے فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ اب یہ مفہوم آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ کو اس کی تفسیر معلوم نہ ہو کہ اس کی کیا معلوم ہے، اور اس کی تفسیر اللہ رب العزت نے خود ہی فرما دی کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ وہ جو نمازی جو نمازوں سے غافل ہیں، جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو یہ تفسیر کی ضرورت بعض آیات میں اس طرح ضروری ہوتی ہے کہ علم تفسیر کے بغیر ان آیات کا مفہوم ہی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو اس کے تفسیر کے ذرائع بنائے ہیں، معتبر ترین ذرائع علماء اور مفسرین نے لکھا ہے وہ 6 بڑے ذرائع ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ قرآن پاک کی تفسیر کا وہ قرآن پاک ہی ہے کہ قرآن پاک کے بعض مقامات کی قرآن پاک خود ہی تفسیر کرتا ہے، قرآن پاک خود وضاحت کرتا ہے۔ مثلا یہ سورۃ الفاتحہ میں ہی ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ اب یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن پاک نے خود ہی وضاحت کر دی، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہے۔ تو یہ اب قرآن پاک نے ہی اپنے بعض کی تفسیر کر دی۔ تو قرآن پاک بھی ایک مقام دوسرے مقام کی، ایک جگہ دوسری جگہ کی تفسیر کرتا ہے، اور یہ تفسیر کا سب سے بلند ذریعہ ہے، سب سے بلند مرتبہ یہ قرآن تفسیر کا اللہ رب العزت نے ذریعہ بنایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو دوسرا ذریعہ بنایا، اہم ترین ذریعہ اس علم تفسیر کا، وہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ حضور علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اللہ رب العزت نے آپ پر یہ قرآن پاک نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے سمجھائیں جو اللہ رب العزت نے آپ کی طرف نازل کیا۔ تو یہ دوسرا بڑا ذریعہ تو علم تفسیر کا معتبر ترین ذریعہ۔ اور تیسرا ذریعہ اقوال صحابہ، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مزاج نبوت سے واقف تھے، وہ وہی ان کے سامنے اتر رہی تھی اور وہی کا نزول ہو رہا تھا، حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے تھے۔ اسی لیے ان دو ذرائع کے بعد سب سے معتبر جو تفسیر کا ذریعہ ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال ہیں، ان کے فرامین ہیں، جو انہوں نے قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر کے بارے میں فرمائے۔ وہ بہرحال
باقی قرآن و سنت کو چھوڑ کر باقی تمام ذرائع سے بلند ذرائع ہیں۔ اور چوتھا ذریعہ قرآن پاک کی تفسیر کا وہ اقوال تابعین ہیں۔ تابعین، ان کے بارے میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، بہترین میرا زمانہ ہے اور میرے بعد ان کا زمانہ جو میرے ساتھ ملے ہوئے صحابہ کرام کا زمانہ، اور پھر فرمایا تابعین کا زمانہ۔ تو یہ خیر القرون ہے، بہترین زمانہ اور فتنے سے بچا ہوا زمانہ۔ اسی لیے جو تابعین کی تفسیر ہے وہ بھی معتبر ترین ذریعہ ہے اس علم تفسیر کو سمجھنے کا۔ اور پانچواں بڑا ذریعہ لغت عرب ہے، کیونکہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا اور عربی زبان کو سمجھے بغیر، اس کی آیات کو اور اس کا ترجمہ سمجھے بغیر ہم تفسیر تک مکمل رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یہ لغت عرب کا جاننا بھی بڑا ضروری ہے، اور پھر مزاج عربیت سے واقف ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ ہر زبان کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ مثلاً ہم اردو کے اندر ایک ہی جملہ بولتے ہیں، ایک ہی طرح سے بولتے ہیں، لیکن دونوں کا مفہوم الگ ہوتا ہے۔ جو اردو کا مزاج سمجھے گا وہ تو اس کا مفہوم سمجھ سکتا ہے، جو اردو کا مزاج نہیں سمجھے گا وہ نہیں سمجھ سکتا۔ مثلا ہم بولتے ہیں، یہ قرآن پاک میں بھی جو وقف کی مثال ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری جو رموز اوقاف ہیں وہاں پر کہ مثلا آپ جملہ بولتے ہیں اٹھو مت بیٹھو، اور اسی طرح اٹھو مت بیٹھو۔ اب ان دونوں کا مفہوم آپ حضرات سمجھتے ہیں الگ ہے کہ ایک میں اٹھنے کا کہا جا رہا ہے اور ایک میں نہ اٹھنے کا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ہر زبان کا مزاج۔ تو مزاج عربیت سے بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو جب مخاطب کیا تو کیا فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، تو ان کے مختلف جملے ہیں، اور اس میں انہوں نے فرمایا، مثلا اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب چاند کو دیکھا تو فرمایا ھذا ربی، جب سورج کو دیکھا فرمایا ھذا ربی۔ تو اب جو مزاج عربیت سے واقف نہیں ہوگا وہ تو یہ سمجھے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ان کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں، اور جو مزاج عربیت سے واقف ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کنایتاً ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کر رہے کہ یہ میرا رب ہے، بلکہ تنقید کرتے ہوئے ان کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے ہر زبان کا مزاج۔ تو لغت عرب کے ساتھ مزاج عربیت سے بھی واقف ہونا ضروری ہے مکمل قرآن پاک کی تعلیم کو اور قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے۔ اور چھٹا بڑا ذریعہ وہ ہے عقل سلیم۔ اور پھر عقل سلیم بھی یاد رکھیں کہ گزشتہ پانچوں جو ذرائع ہیں ان کے تحت رہے گا، عقل کو کھلا نہیں چھوڑا جائے گا کہ قرآن، سنت، اقوال صحابہ، تابعین اور عربیت تو پیچھے رہ گئی اور عقل سب سے آگے ہو گئی، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اس عقل کو دین کے تابع بنایا ہے۔ یہ عقل سلیم ہی تب کہلائے گی جب یہ اللہ رب العزت کے احکامات کے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کے تابع ہو کر عمل کرے گی۔ اگر یہ عقل ان سے اوپر ہو کر سوچے گی تو پھر یہ عقل سلیم نہیں رہے گی۔ اسی لیے جو مفسرین نے چھٹا ذریعہ بیان کیا وہ صرف عقل کو نہیں بلکہ عقل سلیم کو قرار دیا۔ تو یہ چند مآخذ ہیں قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے معتبر ترین مآخذ ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم